محترم اور معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسا دین اور ایک ایسا مذہب عطا فرمایا کہ جس کا نام اسلام ہے۔ اور دوستو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بھی رکھی ہے، دنیا کے اندر کامیابی بھی اسی میں رکھی، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی کا دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام پر ہی رکھا ہے۔ دوستو، انسان کی لائف اور زندگی جو ہے، جو دنیا کے اندر انسان گزار رہا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے، بہت ہی خاص زندگی ہے، بہت ہی اہم زندگی ہے۔ اس کو یوں ہی نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارنے کا حکم فرمایا اور ایک نمونہ بنایا ساری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دو حدیثوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ سارا اسلام دو حدیثوں سے سمجھ میں آتا ہے۔ ابتدا اسلام میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، مدینے کی ابتدائی زندگی ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر کے ایک انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا یا رسول اللہ مل اسلام، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے، مل اسلام۔ دیکھیے، یہ ابتدائی زندگی ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں اس وقت کا قصہ ہے، اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا اور حج کرنا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، مل اسلام کے جواب میں، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا تھا۔ اب اس کے بعد ایک زمانہ گزر جاتا ہے، تقریباً 10 سال کا زمانہ، اور وہ زمانہ آتا ہے حج کا۔ جب حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر حج کے موقع سے بعین ہی یہی سوال ایک صحابی حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں۔ 10 سال کی مدت گزر چکی ہے، وہ ابتداء اسلام کی بات تھی، ابتداء اسلام کا سوال تھا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا۔ اب 10 سال کی مدت تقریباً گزر چکی ہے، ابتداء اسلام سے ہو کر کے اسلام انتہا کو پہنچا ہے۔ اب آ کر کے یہاں پر ایک سوال ہو رہا ہے، اور سوال بعین ہی وہی ہے، لیکن سوال کرنے والا یہاں پر ایک انسان ہے۔ وہاں پہلا سوال کرنے والا، وہی سوال کرنے والا فرشتہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یہاں پر بعین ہی وہی سوال کرنے والا ایک انسان ہے، اور سوال کر رہا ہے مل اسلام، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ انتہا اسلام میں، اسلام کے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، اطعام الطعام وطیب الکلام۔ وہاں سوال تھا مل اسلام، اس کے اوپر جواب تھا، اس سوال کے جواب میں کلمہ شہادت کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا۔ یہاں پر اسی سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اطعام الطعام طیب الکلام، میٹھے بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ سوال ایک ہی ہے،
لیکن جواب زمانے کے حساب سے الگ ہو گیا. اب یہاں پر جس چیز کی ضرورت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھ کر کے جواب دیا. حج کے موقع سے فرمایا میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے اور فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی اہم ہیں. انسان اپنے طرز زندگی میں ان دونوں چیزوں کو اختیار کرے, طریقہ زندگی میں یہ دونوں چیزوں کو اختیار کرے کہ میٹھا بول بولے. میٹھا بول بہت ہی اہم ہے. تو ساری دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے کہ جتنی مٹھاس ایک میٹھے بول میں ہوتی ہے. تمام سمندروں میں اتنی کڑواہٹ نہیں ہوگی کہ جتنی کڑواہٹ ایک بول بولنے میں ہے. انسان پیار سے محبت سے ذرا مسکرا کر ایک بول بول دے, اس سے انسان کی لائف اور زندگی بدل جاتی ہے. اور اگر جو ہے کہ انسان ایک بول کڑواہٹ کا بول دے, اس سے جو ہے کہ انسان کی زندگی بگڑ جاتی ہے. میٹھے بول سے انسان کا گھر خوشحال رہتا ہے, آپس کے تعلقات اچھے رہتے ہیں. شوہر بیوی کے لیے میٹھا بول بولے, بیوی شوہر کے لیے میٹھا بول بولے, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے میٹھے بول بولے, اولاد اپنے ماں باپ کے لیے میٹھے بول بولے. انسان اپنے معاشرے میں بڑوں سے چھوٹوں سے اپنے لیول کے لوگوں سے ہر ایک انسان سے مردوں سے عورتوں سے میٹھے بول بولے, نرم لہجہ سے گفتگو کرے اور بات کرے تو اس سے معاشرہ بنتا ہے. اور اگر یہی چیز اس کے خلاف کر لے, آدمی ٹینشن میں رہے اور ایسا بول بولے اور ایسا طریقہ اختیار کرے بات کرنے میں جس سے نفرت جھلکتی ہو, اس سے جو ہے کہ انسان کا معاشرہ بگڑتا ہے. تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام, میٹھا بول بولو, اچھا کلام بولو, اچھی بات کرو, جس سے سامنے والے کے دلوں میں تمہاری محبت اور ان کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے. یہ اسلام چاہتا ہے. اور فرمایا کہ اطعام الطعام, کھانا کھلانا. ایک غریب آدمی ہے وہ کھانا نہیں کھلا سکتا, لیکن میٹھا بول تو بول سکتا ہے, اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا. میٹھے بول بول کر کے آدمی آپس کی زندگی کو خوشگوار بنائے. تو فرمایا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اطعام الطعام, میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا. کھانا کھلانا یہاں پر لفظ ہے, اس کا مقصد اور اس کا معنی دوسرا بھی آتا ہے جس کو کہتے ہیں سخاوت کرنا. کھانا کھلانا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانا کھلائے پھر دوسرے فیلڈ میں کیا کریں گے. تو فرمایا کہ اس کے اندر جتنے بھی جو ہے کہ کام ہیں کھانا کھلانے کے تعلقات سے, اس کے معنی کے تعلقات سے سارے کام اس میں داخل ہیں. کھانا کھلانے کا مطلب ہے سخاوت کرنا. تو جس لائن سے بھی ہم سخاوت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ انسان کی کسی بھی ضرورت کو لے لے اس کو پوری کرنا, چاہے وہ ننگوں کو کپڑے پہنانا, بھوکوں کو کھانا کھلانا, اندھوں کو راستہ بتانا, اور اسی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے ہو ضرورت مند کی ضرورتوں کو پوری کرنا, فقیر کی محتاجگی کو دور کرنا, یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں.